ایک لڑکی جو سب سے الگ تھی، مگر اس کی زندگی کا ایک راز سب کچھ بدلنے والا تھا۔ سنیے، ایک لڑکی ابابیل سی۔ چلے میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ جی نہیں، وہ پھر اچھل پڑی۔ اب اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں میں جو آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی۔ بڑے آئے کہیں سے ہیرو بن کر، پہلے خود ویلن بھیجا۔ لا حول ولا قوت۔ آج دن کا آغاز ہی اچھا نہیں ہوا۔ انہوں نے اس کی بات پر سلگ کر سوچا، پھر اسے دیکھ کر قدرے بے نیازی سے کندھے اچکا کر بولے، آپ کی مرضی۔ میں نے تو اس خیال سے ڈراپ کرنے کی آفر کی کہ پتہ نہیں آپ کے پاس ہاں نہیں ہے کرایہ، پیدل چلی جاؤں گی، سمجھے آپ؟ وہ فوراً ان کی بات کاٹ کر دھاڑی تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دل چاہا ایک زوردار تمانچے سے اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیں۔ بمشکل ضبط کرتے ہوئے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر گاڑی میں آ بیٹھے اور فوراً سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ ان کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا اور عجیب بات تھی کہ اس لڑکی سے زیادہ اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ انہیں کیا ضرورت تھی رکنے کی۔ امی امی، اس نے دروازے سے ہی چلانا شروع کر دیا تھا۔ جلدی سے 50 روپے نکالے، رکشے والے کو دینا ہے۔ 50 روپے؟ رکشہ؟ امی نے سر تاپا اسے جن نظروں سے دیکھا اس سے وہ الجھ کر بولی، مجبوری میں آئی ہوں، آپ پہلے پیسے تو دیں پھر بتاتی ہوں۔ اسما نے ناچار 50 روپے نکال کر دیے تو وہ بھاگ کر رکشہ فارغ کر آئی۔ پھر اسما کے پوچھنے سے پہلے ہی بتانے لگی، ایک اسکوٹر والا میرا بیگ چھین کر لے گیا، وہاں سے میں پیدل تو آ نہیں سکتی تھی، اس لیے رکشے میں بیٹھ گئی، اور اس کا خیال بھی مجھے فوراً نہیں آیا تھا۔ کتنی دیر تو پریشان ہوتی رہی کہ گھر کیسے جاؤں گی، جبھی تو اتنی دیر ہوگی ورنہ 2 بجے ہی آ جاتی۔ اسما اس کے پہلے جملے پر ہی گمسم ہو گئی تھی، اس کے بعد تو شاید وہ سن بھی نہیں رہی تھی کہ کیا کہہ رہی ہے وہ۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ اس نے اسما کو خاموش دیکھ کر پوچھا تو اس نے ایک دم اسے بازو میں لے لیا۔ بیٹا اب تم کہیں نہیں جانا، کوئی ضرورت نہیں ہے نوکری ووکری کرنے کی، سارا وقت میری جان اٹکی رہے گی، پتہ نہیں باہر کی دنیا کیسی ہے۔ اس نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا نا؟ کس نے؟ وہ سمجھی نہیں۔ اس اسکوٹر والے نے۔ ارے امی، وہ اگر ذرا دیر بھی رکتا نا تو میں اس کا وہ حشر کرتی کہ ساری زندگی یاد کرتا۔ وہ تو اتنی سپیڈ سے گیا کہ میں بس دیکھتی رہ گئی۔ وہ یک دم پرجوش ہو کر بولنے لگی تھی، بس بیٹا اب تم باہر نہیں جانا۔ اسما حد درجہ خائف تھی۔ ایسے ہی نہیں جانا، اب تو روز جانا ہوگا، کیونکہ مجھے بہت اچھی جاب مل گئی ہے۔ اس نے خوش ہو کر اسما کے گلے میں بازو ڈال دیے اور انہیں دائیں بائیں جھلاتی ہوئی کہنے لگی، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں، ہر روز ایسے واقعے تھوڑی ہوتے ہیں۔ پھر اب تو میں بہت ہوشیار ہوں، لیکن بیٹا کوئی لیکن ویکن نہیں، مجھے جاب کرنی ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ امی، نانا ابا بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہمیں انہیں آرام دینا چاہیے، کم از کم میں تو ان کی ذمہ داری نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے مجھے کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ اب کیا یہ میرا فرض نہیں ہے کہ میں انہیں آرام پہنچاؤں؟ اس کی بات ٹھیک تھی، اس لیے اسما خاموش ہو گئی، پھر کچھ سوچ کر بولنے لگی، کب سے جانا ہے تمہیں؟ کل سے۔ کل ہی جوائن کروں گی، میرا اپائنٹمنٹ۔ وہ جوش سے بولتے ہوئے ایک دم خاموش ہو گئی، پھر سر پکڑ کر بولی، اپائنٹمنٹ لیٹر تو بیگ میں تھا اور اس مونچھوں والے نے کہا تھا کل ایم ڈی کو دکھا کر اس پر سائن کروا لوں تو میری جاب پکی ہو جائے گی۔ اب کیسے پکی ہوگی؟ میں کیا لے کر جاؤں گی ایم ڈی کے پاس؟ اللہ سمجھے اس کو، اس اسکوٹر۔ نہ بیٹی، ایسے نہیں کہتے، اسما نے فوراً ٹوک دیا۔ پھر کیا کہوں، اتنی مشکل سے جاب ملی تھی۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ مل جائے گی اور مل جائے گی، اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے۔ چلو اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ اسما اسے تسلی دیتے ہوئے کچن کی طرف جانے لگی کہ اس نے روک دیا، میں خود گرم کر لوں گی۔ آپ نے کھایا یا نہیں؟ ہاں کھا لیا تھا، البتہ کھانے کے بعد چائے بناؤ تو آدھا کپ دے دینا مجھے، اسما نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ برآمدے میں اس کا مٹھو خلاف توقع اسے دیکھ کر چلایا نہیں تو وہ کچن میں جاتے جاتے پلٹ کر اس کے پنجرے کے پاس آ گئی اور سلاخوں سے اندر انگلی ڈال کر اس کی چونچ ہلاتے ہوئے بولی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کھانا نہیں ملا یا ناراض ہو مجھ سے؟ لیکن کس بات پر؟ بولو نا۔ طوطے نے اپنے مخصوص آواز نکالی، ایسے نہیں، میرا نام لو نہیں، تمہاری مرضی۔ وہ پنجرہ چھوڑ کر کچن میں آ گئی اور کھانا گرم کر کے وہیں پٹری پر بیٹھ کر کھاتے ہوئے وہ کل کے بارے میں سوچنے لگی کہ اسے دوبارہ اس فرم میں جانا چاہیے یا نہیں۔ چلی جاؤں گی اور بتا دوں گی کہ میرے ساتھ کیا حادثہ ہوا تھا۔ وہ مونچھوں والا اچھا آدمی لگ رہا تھا، دوبارہ لیٹر ٹائپ کر دے گا
وہ آخر ایک نتیجے پر پہنچ کر خود کو تسلی بھی دیتی رہی تھی اور اگلی صبح اسما کو کافی اطمینان دلا کر گھر سے نکلی تھی۔ شاید قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی جو اسے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اس کی بات سنتے ہی دوسرا لیٹر اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا، جس پر وہ بے ساختہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، تھینک یو سر، میرا تو خیال تھا آپ میرا یقین نہیں کریں گے اور مجھے لاپرواہ سمجھتے ہوئے فوراً باہر نکال کریں گے۔ ایسا ہو سکتا تھا اگر ہم شہر کے حالات سے واقف نہ ہوتے، اور یہ آج کل کے نوجوان کا مشغلہ ہے، اسٹاپ پر کھڑی لڑکیوں کے پرس چھین کر لے جانا۔ بہرحال اب آپ احتیاط کیجیے گا۔ اور ہاں، میں سر نہیں اشفاق ہوں، سر تقریباً 10 بجے آئیں گے، انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے اپنا تعارف کے ساتھ بتایا تو وہ جانے کس خیال سے مایوسی سے پوچھنے لگی، میرا سلیکشن تو ہو چکا ہے نا؟ جی ہاں، اطمینان رکھیں، سر دوبارہ انٹرویو نہیں لیں گے آپ کا۔ میں انٹرویو سے نہیں گھبراتی، سفارشیوں سے گھبراتی ہوں۔ اگر اس دوران سر کے پاس کوئی سفارشی آ گیا ہوگا تو میری تو چھٹی ہوگی۔ اس کی اتنی صاف گوئی پر اشفاق صاحب بے ساختہ مسکرائے تھے۔ نہیں بی بی، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ خیر فی الحال آپ یہیں تشریف رکھیں، لیٹر سائن ہونے کے بعد آپ کو جگہ دے دی جائے گی۔ تھینک یو۔ وہ دیوار کے ساتھ رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور خاموشی سے اشفاق صاحب کو کام کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ اشفاق صاحب نے اپنی فائل میں مصروف رہ کر غالباً بات کرنے کی غرض سے پوچھ لیا، تو وہ جواب دینے کے بجائے اپنا پرس کھول کر ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی، جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں۔ پھر بیگ بند کر کے خود کلامائی کے انداز میں بولی، 10 تو بج رہے ہیں ہوں۔ اشفاق صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سمجھ کر بولے، سر آنے والے ہوں گے، وہ کبھی لیٹ نہیں ہوتے، بس ادھر کچھ، میرا خیال ہے آ گئے، آپ یہی رکے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ انہیں عجلت میں جاتے ہوئے دیکھنے لگی، پھر اپنا نیا اپائنٹمنٹ لیٹر نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے ہمیشہ سے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ سا رہا تھا اور خاصی پر اعتماد بھی تھی، لیکن جاب کے لیے کیونکہ پہلی بار گھر سے نکلی تھی اس لیے کچھ نروس ہو رہی تھی کہ جانے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑے۔ اشفاق صاحب جنہیں وہ مونچھوں والا کہہ رہی تھی، وہ تو اچھے مشفق انسان تھے، اب آگے جانے باس کیسے ہوں۔ ان کا سامنا کرنے کے لیے وہ خود کو تیار کرنے لگی تھی کہ اشفاق صاحب آ گئے۔ جائیے بی بی، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ کہاں؟ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے رائٹ ہینڈ پر سیدھا ان کا کمرہ ہے، چلی جائیں گی یا؟ چلی جاؤں گی، تھینک یو۔ وہ فوراً کہہ کر ان کے کمرے سے نکل آئی۔ سیدھے ہاتھ پر تقریباً 10 قدم کی راہداری تھی، جس کے اختتام پر گلاس ڈور کے قریب رک کر اس نے پہلے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا، پھر انگلی سے ہلکی سی دستک کے بعد ذرا سا دروازہ دھکیل کر بولی، میں کم ان سر؟ یس۔ اجازت ملتے ہی اس نے اندر داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے سامنے دیکھا تو بری طرح چکرا گئی، جبکہ ادھر بس ایک لختہ کو آنکھیں ذرا سے سمٹی تھی۔ اس کے بعد بڑا نارمل انداز تھا، اپنے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، پلیز میرے خدا۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی چیئر تک آئی اور لیٹر ان کی طرف بڑھا دیا، جسے لے کر انہوں نے فوراً اس پر سائن کر دیے، پھر اسے دیکھ کر مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، آئی ہوپ کہ آپ یہاں جلدی ایڈجسٹ کر لیں گی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں پوری کوشش کروں گی، لیکن آواز حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ آپ کی یہ فریش جاب ہے، اس لیے کوئی بھی پرابلم ہو تو بلا جھجک کہہ دیجیے گا مجھ سے، یا اگر میں نہ ہوں تو اشفاق صاحب سے، اوکے؟ آخر میں انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بول سکی تو انٹرکام پر اشفاق صاحب سے بات کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر اس سے مخاطب ہوئے، وہ آپ کا روم ہے، آپ وہاں چلی جائیں، کچھ دیر میں اشفاق صاحب آپ کو کام سمجھا دیں گے۔ اس نے کسی معمول کی طرح ان کے ہاتھ کے اشارے کی سمت دیکھا، جیسے وہ اس کا روم کہہ رہے تھے۔ وہ ان کے روم سے ملحقہ چھوٹا سا کیبن لگ رہا تھا اور اسے وہاں بیٹھ کر کام کرنا تھا۔ ضرورت کے تحت آئی تھی، جگہ کا انتخاب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، چاہے کونے میں اسٹول پر بٹھا دی جاتی تب بھی اعتراض نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بہت خاموشی سے اٹھ کر جانے لگی کہ انہوں نے پکار لیا، مس عروبہ منیب۔ یا اللہ! اس کا دل بڑی زور سے دھڑکا کہ اب ضرور اس کے کل کے رویے پر ملامت ہوگی، لیکن اس کے برعکس انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کی خاموشی کو جتایا تھا۔ جب اشفاق صاحب آپ کو کام سمجھا دیں تو انہیں تھینک یو ضرور کہیے گا۔ تھینک یو سر۔ اس نے فوراً سمجھ کر ان کا شکریہ ادا کیا تو ان کے ابرو میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، جسے اس نے فوراً سمجھنے پر حیران ہوئے ہوں۔ میں جاؤں سر؟ وہ یک لخت پر اعتماد ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا،
تو وہ ایک بار پھر تھینک یو کہہ کر اپنے روم میں آئی تو اسے خوشگوار سا جھٹکا لگا تھا کہ اس کیبن نما کمرے میں ہر شے کرینے سے اور بے حد چمکتی ہوئی تھی۔ اتنے خوبصورت ماحول کا اس نے حقیقتاً تصور بھی نہیں کیا تھا، شاید اس لیے کہ اس سے پہلے وہ جتنی جگہوں پر انٹرویو کے لیے گئی تھی وہاں باس کا آفس بھی ایسا نہیں تھا۔ اسے ایک دم اپنے آپ پر رشک آنے لگا۔ پہلے ڈھیلے ڈالے انداز میں خود کو ریوالونگ چیئر پر گرایا تو درمیان میں گلاس وال دے کر اس کی ساری خوشی ہوا ہو گئی اور فوراً سنبھل کر سیدھی ہو گئی، کیونکہ ادھر باس گو کہ اپنے کام میں مصروف تھے لیکن کسی بھی وقت دیکھ سکتے تھے۔ منیب احمد لائٹ آف کرنے کے ارادے سے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھے تھے کہ ادھ کھلے دروازے سے اندر جھانک کر خرم نے انہیں پکار کر پوچھا، پاپا آپ سو تو نہیں رہے؟ نہیں، آؤ۔ منیب احمد واپس پلٹ کر مسہری پر آ بیٹھے۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ بس وہ دوپہر میں بہت دیر تک سو گیا تھا، اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ خرم اندر آ کر واپس پلٹنے لگا تھا کہ انہوں نے روک دیا۔ بیٹو بیٹا، جب مجھے نیند آئے گی تب میں خود تمہیں گڈ نائٹ کہہ دوں گا۔ اوکے، اگر کافی پینا چاہیں تو بتا دیں۔ صفدر ابھی جاگ رہا ہے؟ خرم نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ابھی میں نے دودھ میں اولیٹین لیا ہے۔ منیب احمد نے سہولت سے منع کرتے ہوئے سگار اٹھا لیا اور اسے سلگانے کے بعد پوچھنے لگے، دن میں کہاں چلے گئے تھے تم؟ بڑے ابا کی طرف گیا تھا، انہوں نے زبردستی کھانے پر روک لیا، پھر وہاں سے واپس آیا تو سو گیا۔ آپ اس وقت گھر پر نہیں تھے؟ ہاں، ایک پرانے دوست کا پتہ مل گیا تھا، میں اس کے پاس چلا گیا تھا۔ منیب احمد نے کچھ سوچتے ہوئے انداز میں بتایا۔ پھر؟ میرا مطلب ہے کچھ پتہ چلا ان سے؟ خرم نے بڑی بے قراری سے پوچھا۔ منیب احمد چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کس بات کا؟ ممی کا۔ آپ نے ان سے ممی کے بارے میں نہیں پوچھا؟ خرم پورے دھیان سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم، منیب احمد نے نظر چرا کر مختصر جواب دیا تو خرم جیسے عاجز آ کر کہنے لگا، پھر کس سے معلوم ہوگا پاپا؟ 1 سال ہو گیا ہے ہمیں یہاں آئے ہوئے اور ابھی تک۔ دھیرج بیٹا دھیرج، مجھے لگتا ہے وہ اس شہر میں نہیں ہے، کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، ہمیں ان تک پہنچا ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو میں جاؤں گا ان کے پاس، مجھ سے تو وہ ناراض نہیں ہوں گی۔ خرم نے کہا تو انہوں نے ہونٹ بھینچ کر سر جھکا لیا۔ غالباً وہ خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا تھا۔ جب تک میں نہیں جانتا تھا پاپا، میرے اندر بس ایک کمی کا احساس تھا اور وہ بھی کبھی کبھی آپ کی محبتوں میں دب جاتا تھا، لیکن جس دن سے مجھے ممی کے بارے میں پتہ چلا ہے میں اس روز سے تڑپ رہا ہوں۔ بس ایک بار مجھے ان سے ملا دیں۔ وہ 6 فٹ کا جوان بچوں کی طرح مچل گیا تھا۔ منیب احمد کو اسے بہلانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آیا تو انگلیوں میں دبا سگار ایش ٹرے میں ڈال کر بولے تھے، گڈ نائٹ بیٹا۔ خرم ایک دم خاموش ہو گیا اور ان کے چہرے پر کرب کی لکیریں دیکھ کر اسی خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ تو اس کے بعد بھی منیب احمد کتنی دیر اسی طرح بیٹھے رہے۔ ان کا ذہن اچانک خالی ہو گیا تھا، کوئی سوچ تھی نہ کوئی خیال، اور شاید سارے احساسات بھی سو گئے تھے جنہیں ایک سے سکتی ہوئی سرگوشی نے جھنجھوڑا تھا۔ تمہاری قسم منیب احمد، تم سے جدا ہو کر میں مر جاؤں گی۔ نہیں، وہ بہت بے قرار ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے، لیکن اندر جو محشر برپا ہو چکا تھا وہ کسی طرح تھم نہیں رہا تھا۔ تب بہت تھک کر انہوں نے خود کو راکنگ چیئر پر گرا دیا تھا۔ سارا دن آفس کے کام اسے اتنا نہیں تھکاتے تھے جتنا واپسی کا سفر تھکا دیتا تھا۔ ٹریفک کا شور اور دھوئیں کی کثرت، پھر ہر دوسرے موڑ پر ٹریفک کا جام ہو جانا، اسے لگتا تھا جیسے وہ کبھی گھر پہنچ ہی نہیں سکے گی، اور جب پہنچ جاتی تھی تو کتنی دیر تک اس کے کانوں میں ہر قسم کے ہارن گونجتے رہتے تھے۔ بہرحال اس وقت وہ بہت تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی تھی، لیکن جب سامنے نانا ابا کو دیکھا تو ساری تھکن بھول کر بے ساختہ چیخ کر ساتھ بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ نانا ابا نے اس کی پیشانی چھو کر پوچھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس اور بہت خوش، کیونکہ مجھے بہت اچھی جاب مل گئی ہے بغیر سفارش کے۔ اس نے کھلکھلا کر گردن اکڑائی تو نانا ابا اس کا کندھا دبک کر بولے، مجھے پتہ ہے میرا بیٹا بہت لائق ہے، لیکن بیٹا مجھے تمہارے جاب کرنے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ نانا ابا پلیز ایسے نہ کہیں، میں نے پہلے آپ سے اجازت لی تھی اور میں نے تمہاری خوشی کی خاطر خیر یہ بتاؤ آفس کہاں ہے؟ نانا ابا نے ابھی بھی اس کی خوشی کا خیال کر کے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، بہت دور، پورا 1 گھنٹہ لگتا ہے جانے میں، بس آپ دعا کریں میری پروموشن ہو جائے تو پھر آفس کی طرف سے کنوینس مل جائے گی، اس نے کہا تو اسما بے ساختہ ہنستے ہوئے بولی، ماشاء اللہ 4 دن ہوئے ہو جاتے ہیں اور ابھی پروموشن ہو جائے گی اس کی۔ آپ کو کیا پتہ؟ وہ خجل سی ہو گئی تھی۔
ہاں بھئی، تمہیں کیا پتا؟ نانا ابا نے فوراً اسما کو ٹوکا، لیکن اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکے، جس سے وہ کچھ روٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ دونوں کو پتہ نہیں ہے، جہاں بغیر سفارش کے نوکری ملتی ہے وہاں پروموشن بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ اچھا جاؤ، کھانا گرم کرو، تمہارے نانا ابا ابھی گھنٹہ بھر پہلے آئے ہیں اور تمہارے انتظار میں کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ اسما نے ٹوکا۔ ارے تو خواہ مخواہ مجھے باتوں میں لگا دیا۔ بس نانا ابا، میں ابھی کھانا لاتی ہوں، وہ کہتے ہوئے کچن میں چلے گی۔ پھر رات میں وہ دیر تک نانا ابا سے خالہ جان اور ان کے بیٹے بیٹیوں کا حال احوال پوچھتی رہی۔ جب اسما نے احساس دلایا تب اس نے اٹھ کر پہلے اپنا بستر ٹھیک کیا، پھر صبح کے لیے کپڑے نکال کر استری کرنے کھڑی ہو گئی۔ اسما اور نانا ابا ابھی بھی خالہ جان کی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ باتیں کرتے ہوئے اچانک ان کی آوازیں دھیمی ہو گئی تھیں، تو کچھ متجسس ہی ہو کر اس نے اپنا سارا دھیان ان کی طرف لگا دیا۔ تمہاری آپا نے شہریار کے لیے کہا ہے اور مجھے بھی وہی اچھا لگا ہے۔ ماشاءاللہ خوب کاٹ نکالا ہے اس نے، عادت کا بھی اچھا ہے۔ نانا ابا اسما کو جس انداز سے شہریار کے بارے میں بتا رہے تھے، اس سے وہ سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور ایسی باتیں اس کے اندر ہلچل نہیں مچاتی تھی، بلکہ حد درجہ متنفر ہو کر اس کا دل چاہا چیخ چیخ کر کہے اسے شادی نہیں کرنی۔ اسے دنیا کے سارے مرد زہر لگتے تھے سوائے نانا ابا کے، لیکن اس کے اندر بے باکی نہیں تھی۔ اس لیے اسما سے بہت زیادہ قریب ہونے کے باوجود اس نے کبھی شادی کے موضوع پر بات نہیں کی تھی۔ اگر اسما کے منہ سے کبھی کوئی ایسی بات نکلی تب بھی وہ خاموش ہو جاتی تھی، جبکہ اپنے طور پر وہ کبھی شادی نہ کرنے کا تہیہ کر چکی تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ جب اسما براہ راست اس سے پوچھے گی تب وہ صاف منع کر دے گی۔ ابھی تو وہ سرگوشیوں میں نانا ابا کے ساتھ جانے اور کیا باتیں کر رہی تھی، اس نے مزید سننے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ پہلی بات نے ہی اسے متنفر کر دیا تھا اور اپنے اندر کی سرکشی کو دبانے میں لگی تھی۔ ساتھ خاصے جرحانہ انداز میں کپڑوں پر استری بھی پھیرتی گئی، پھر پلگ نکال کر سیدھے اپنے لحاف میں گھس گئی اور جانے کیا کچھ سوچتے ہوئے سوئی تھی۔ صبح اس کا اٹھنے کا بالکل دل نہیں چاہا، لیکن نئی جاب تھی اس لیے مجبوراً اٹھنا پڑا۔ رات کی سوچوں سے ذہن ابھی بھی کچھ متنشر تھا۔ ناشتے کے دوران اسما پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہی، اس کا جواب بس ہوں ہاں میں تھا، اور آفس آ کر کچھ دیر تو وہ ڈسک کے بغیر ہی کی بورڈ پر انگلیاں چلاتی رہی، جانے کیوں وہ اتنی ٹینس ہو رہی تھی۔ حالانکہ بہت ساری حقیقتوں کو اب تو وہ تسلیم کرنے لگی تھی، اور یہاں تک سوچتی کہ دنیا میں وہ اکیلی تو نہیں ہے جس کے حصے میں کوئی محرومی آئی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو محروم ہی محروم ہیں، پھر وہ تو ان سے بہتر ہے۔ ابھی بھی وہ خود کو یہی باور کرا رہی تھی کہ فون کی بیل نے اسے چونکا دیا۔ یس، اس نے خاصی بے دلی سے ریسیور اٹھایا تھا۔ شجیع الحسن تشریف رکھتے ہیں؟ ادھر سے کسی نے باس کے بارے میں پوچھا تھا۔ جی نہیں، وہ 10 بجے آئیں گے۔ اینی میسج؟ یس، وہ آئیں تو انہیں کہیے گا مجھے رنگ کر لیں۔ دوسری طرف جانے کون تھا جو اتنے یقین سے بولا تھا مجھے رنگ کر لیں، جیسے وہ اسے جانتی اور پہچانتی ہو، اور وہ بھی بے دہانی میں بے ساختہ کہہ گئی اوکے۔ پھر ریسیور رکھ کر اس نے پہلے کمپیوٹر میں ڈسک لگائی، پھر دراز سے پیپرز نکال کر ٹیبل پر رکھے تھے کہ شجیع الحسن آ گئے۔ اس نے درمیان گلاس وال سے انہیں اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے دیکھا، پھر اطمینان سے نوٹ بک لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور سلام کرنے کے ساتھ ہی کہنے لگی، سر وہ ابھی فون آیا تھا، کہہ رہے تھے آپ جیسے ہی آئیں مجھے رنگ کر لیں۔ انہوں نے پہلے ایک چٹتی سی نظر اس پر ڈالی تھی، پھر براہ راست اسے دیکھ کر بے ساختہ پوچھا، آپ کو؟ نو سر، مجھے نہیں، انہیں۔ اسے ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ سٹپٹا گئی۔ انہیں کوئی نام تو ہوگا، انہوں نے بتایا تھا۔ نو سر، یس سر، آئی مین ضرور ہوگا، لیکن انہوں نے بتایا نہیں تھا، یا شاید میں پوچھنا بھول گئی، آئی ایم سوری۔ وہ بہت پزل سی آخر میں اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معذرت طلب کر رہی تھی، اور شجیع الحسن جو اب تک اپنی نفی کرتے آئے تھے ان کے اندر اچانک ایک نیا احساس انگڑائیاں لینے لگا تھا۔ بالکل غیر ارادی طور پر نظریں اس پر جمی تھیں اور ذہن اپنے آپ اس کے لیے تشبیہات سوچنے لگا تھا، اور وہ پزل تو تھی ہی، مزید ان کے براہ راست نظروں سے گھبرا سی گئی تو ایک دم خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد شجیع الحسن اپنے آپ چونکے تھے اور اندر ہی اندر خود کو ٹوک کر پوچھنے لگے، آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ نو سر، اس نے دوبارہ اپنی غلطی دہرانے کے بجائے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوکے۔ انہوں نے جانے کا اشارہ کیا تو وہ جلدی سے اپنے روم میں آ گئی اور اپنی غلطی سوچ کر پہلے حیران ہوتی رہی، پھر اگلے کام کے لیے خود کو تیار کرنے لگی اور جلدی اپنی کوشش میں کامیاب ہو کر مصروف ہو گئی تھی۔ چھٹی کا دن اب انتہائی بور لگنے لگا تھا، ساری رونقیں روبی اپنے ساتھ جو لے گئی تھی، یا شاید انہیں نئے احساس سے
نے یوں جھنجھوڑا تھا کہ تنہائی اور خاموشی محسوس ہونے لگی تھی۔ ناشتے کے بعد انہوں نے سوچا کہ وہ نتاشا اور تانیہ کو بلا لیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ آ جائیں گی تو رونق ہو جائے گی۔ لیکن پھر انہوں نے خود اپنے دوست اذان کے پاس جانے کا پروگرام بنا لیا۔ روبی کی شادی کے بعد سے ان کا ادھر جانا ہی نہیں ہو سکا تھا۔ 2-3 بار اذان اور اس کی ماما کا بھی فون آ چکا تھا اور انہیں زیادہ ماما کا ہی خیال تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو، اس لیے نتاشا اور تانیہ کو بلانے کا پروگرام ملتوی کر کے وہ خود تیار ہو کر اذان کی طرف چلے آئے۔ میں نے ابھی تمہیں فون کیا تھا، دینو بابا نے بتایا تم نکل چکے ہو۔ اذان نے انہیں دیکھتے ہی کہا، ہاں بس اچانک پروگرام بنا اور فوراً عمل بھی کر ڈالا۔ ویسے تم نے کس سلسلے میں فون کیا تھا؟ انہوں نے آرام سے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہنا کہ تھا کہ تم آ رہے ہو یا میں آؤں، اور یہ اچھا ہوا کہ تم آ گئے، اور اب ذرا پوری طرح خود کو تیار کر لو ماما کا لیکچر سننے کے لیے، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ اذان نے انہیں خبردار کیا تو انہوں نے پوچھا، میرے نہ آنے پر؟ جی نہیں، اذان نے اسی قدر کہا تھا کہ ماما آ گئی۔ السلام علیکم ماما۔ وہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ جیتے رہو، خوش رہو۔ بڑے دنوں بعد آئے ماما کے ہونٹوں پر ان کی مخصوص نرم سی مسکراہٹ تھی۔ بس ماما، روبی کی شادی کی وجہ سے آفس میں کافی کام رک گئے تھے۔ روبی کیسی ہے؟ واپس آ گئی؟ ماما نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کل اس کا کینیڈا سے فون آیا تھا، کہہ رہی تھی ابھی 2 ہفتے مزید گھومے پھرے گی۔ آپ سنیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے روبی کا بتا کر پوچھا۔ ماما کو جیسے موقع مل گیا اذان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ لڑکا چاہتا ہی نہیں کہ میں ٹھیک رہوں۔ لوگوں کو بیٹیوں کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی ایک لڑکے کی مجھے لاحق ہے۔ پتہ نہیں اس نے کیا سوچ رکھا ہے اس کے ساتھ کہ 2 بچوں کے باپ بن گئے ہیں، اور یہ ہے کہ ابھی بھی شادی کا نام نہیں لیتا۔ مجھے تو لگتا ہے اس کے سر پر صحرا سجانے کی حسرت لیے میں۔ اللہ نہ کرے وہ فوراً بول پڑے، اور اذان کو دیکھا تو وہ یوں بیٹھا تھا جیسے ان کی باتوں کا عادی ہو چکا ہو۔ تم ہی سمجھاؤ اسے، میں تو اب تھک گئی ہوں۔ ماما قدر خفگی سے اذان کو دیکھتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تو ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا، مجھے سمجھانے کی فضول کوشش مت کرنا شجی، تم جانتے ہو مجھے دنیا کی کسی لڑکی پر اعتبار نہیں ہے۔ دوغلی ہوتی ہیں سب، محبت کسی سے کرتی ہے، شادی کسی اور سے، اور کبھی پیچھے پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں کہ جس کے ساتھ محبت کی آنکھ مچولی کھیلی تھی اس کا کیا ہوا، زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ اتنی ظالم، اتنی سفاک میری زندگی میں اگر کوئی ایسی لڑکی آ گئی تو میں، وہ زہر لہجے میں بولتے ہوئے سختی سے ہونٹ بھینچ گیا۔ شجیع الحسن ایک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ سوری یار، پتہ نہیں کیوں میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد اذان کو کچھ غلط ہو جانے کا احساس ہوا، یا شجیع الحسن کی خاموش نظروں سے جھنجھلا گیا تھا، جو اٹھتا ہوا بولا، میری بکواس کو تم کوئی اہمیت مت دینا، چلو اٹھو کہیں باہر چلتے ہیں۔ بیکار تمہارے پاس آ گیا میں، اگر نتاشا کی طرف چلا جاتا تو اتنی سی دیر میں وہ کتنی خاطر مدارت کر چکی ہوتی، اور اس کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا وقت گزر جاتا۔ انہیں واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ ارے خاطر مدارات تو میں تمہاری ایسی کروں گا کہ بس انہوں نے ٹھوک دیا، میں تمہاری باتوں سے ہی سیر ہو گیا ہوں۔ کم آن یار، تم تو ناراض ہو گئے۔ اذان انہیں اٹھنے پر آمادہ نہ دیکھ کر ان کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، ویسے تمہاری ناراضگی کس بات پر ہے؟ چائے نہ ملنے پر یا میری بکواس پر؟ ان دونوں پر نہیں ہے، انہوں نے کہا تو اذان حیران ہوا۔ پھر تم ماما کا خیال نہیں کر رہے، انہیں دکھ دے رہے ہو؟ آخر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ماں ہے، ان کی ساری خوشیاں، ساری آرزوئیں تم سے وابستہ ہیں، تو میں کب ان سے انکار کر رہا ہوں؟ ان کی خواہش کے مطابق، یعنی جو انہوں نے مجھے بنانا چاہا میں بن گیا ہوں، بس ایک دلہا نہیں بن سکتا۔ اذان نے گہری سانس کے ساتھ کہا، وہ بھی بن جاؤ ماما کی خاطر۔ دیکھو ماں باپ ساری زندگی اولاد کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں، تم اب بچے نہیں ہو جو تمہیں ایک ایک بات سمجھائی جائے۔ ماں، میں نے تمہارے لیے جتنی تکلیفیں سہی وہ سب تم جانتے ہو، پھر انہیں مزید دکھ کیوں دے رہے ہو؟ ان کی خوشی کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے دھیرج سے سمجھاتے ہوئے کہا، خوشی کا سامان یعنی دلہن کی صورت ایک قدر ڈیکوریشن پیس؟ اذان سوچتے ہوئے انداز میں جیسے اپنے آپ سے بولا تھا، ڈیکوریشن پیس کیوں؟ انہوں نے ٹوکا، کیونکہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ اذان بے پرواہی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ شجیع الحسن کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلی قسط سب سے پہلے سننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔